آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، اگر اس کام کو کریں گے تو ملے گا کیا۔ دیکھیں بزنس میں آدمی ایک بار سوچ سکتا ہے، ٹھیک ہے اس نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہے، پیسہ اس نے لگایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ سوچے گا، اور جہاں جہاں وہ پیسہ لگائے گا وہاں بھی اس کا خیال یہی رہے گا کہ مجھے بینیفٹ ملے، فائدہ ملے، کچھ نہ کچھ ضرور ملے، وہیں وہ پیسہ انویسٹ کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ اس خیال کے ہوتے ہیں، ایسے خیالات اپنے ذہنوں میں پال لیتے ہیں کہ جب رب کی راہ میں پیسے خرچ کرنے کی بات آئے، مثلا مسجد میں پیسہ دینا ہے، مدرسے میں پیسہ دینا ہے، یا پھر دیگر کسی نیک کام میں پیسہ خرچ کرنا ہے، تو وہاں بھی یہی سوچتے ہیں کہ آخر ہم پیسہ دے کیوں، ہمیں مل کیا رہا ہے۔ تو دیکھیں کائنات کی کوئی چیز میں سمجھتا ہوں ایسی نہیں کہ جو آپ نے رب کی راہ میں پیسہ خرچ کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے سکے۔ ہاں ہمارا ایمان یہ پختہ ہونا چاہیے، توکل علی اللہ ہمیں رکھنا ہے کہ ہم یہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس میں رب کی رضا ہمیں حاصل کرنے کا ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ کہیں بھی آپ نے اپنے پیسے کو انویسٹ کیا ہے دینی کاموں میں تو مقصد یہی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد میں اللہ رب العزت ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا اجر دیکھنے کو مل جائے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قربانی کے تعلق سے بھی ان باتوں کو کر دیا کرتے ہیں کہ اتنے مہنگے مہنگے جانور لانے سے کیا فائدہ، یہ جو اتنے مہنگے جانور لا رہے ہیں اور یہ قربانیاں، یہ ہزاروں لاکھوں کے جانور جو کاٹے جاتے ہیں، آخر آپ کو مل کیا رہا ہے، آپ کا پیسہ فضول خرچی میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ اس خیالات کے بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں میں ان کے لیے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو حدیث میری نظروں سے گزری ہے۔ احمد ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، جو قربانیاں ہیں یہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ اس کا ثواب ہمیں ملے گا، ہم قربانی کریں گے، نماز پڑھتے ہیں ثواب ہمیں معلوم ہے ملتا ہے، یہ روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ہم جو قربانی کریں گے اس کا ہمیں ثواب ملے گا؟ اب دیکھیں آقا کا جواب سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جانور تم ذبح کرو گے، قربانی کرو گے جس جانور کی، اور اس جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہوں گے، اللہ رب العزت ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اون کا کیا ہے، کیا اون کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی؟ وہ جو بھیڑوں پہ اون ہوا کرتی ہے، ایک بال ہوتے ہیں، یہ بکری وغیرہ پہ جو بال ہوا کرتے ہیں وہ ایک ایک بال الگ دکھائی دیتا ہے، لیکن شمار تو کوئی نہیں کر سکتا نا ایک دم انہیں، لیکن جو اون ٹائپ ہوا کرتی ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اون کے ہر بال میں بھی ایک نیکی ہے، اللہ رب العزت تمہیں اس میں بھی ہر بال کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں اس کو، آپ دیکھیں حدیث مبارکہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اگر انکار کرے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا اگر کسی نے انکار کر دیا تو پھر اس کا ایمان سلامت تو نہیں رہ سکتا نا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ ثواب تلاش کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ملے گا، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، کچھ لوگ ہمارے ہی معاشرے میں ایسے ہوا کرتے ہیں جو ایسی بیہودہ باتیں، ایسی بدتمیز باتیں کر لیا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئے، ان کے بہکاوے میں نہ آئے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمیں ثواب کتنا مل رہا ہے، اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا فرما رہا ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کریں گے تو اس پر جتنے بھی بال ہیں، اب کاؤنٹنگ کریں آپ ان بالوں کی، آپ کو ٹائم لگ جائے گا، کتنا ٹائم لگے گا کوئی اندازہ نہیں، آپ اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، ان بالوں کو اکٹھا کر کے ان کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، لیکن رب کریم آپ کو جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو نیکیاں اکٹھی کرنا ہی ہمارا مقصد ہے، اور صرف رب کی رضا کی خاطر ہم یہ کام کیا کرتے ہیں۔